کمسن بچی کے اغوا اور مبینہ شادی کا کیس اس وقت ہم سبھی کی نظروں سے گزر رہا ہے. پورے ہی ملک میں ایک تشویش کی لہر ہے. شادی کے لیے لیگل عمر کیا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون ان سوالات کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ لڑکا یا لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیگل میرج ایج 18 ایئرس ہے. ہمارے قوانین ہمارے ملک کے، ہمارے مذہب کے حساب سے، ہماری شریعت کے حساب سے کیا کہتے ہیں؟ یہ وومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. ایک منظم کاروبار ہے جس کے اندر کم عمر لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کے جھوٹے نکاح نامے کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویری علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں. کمسن بچی کے اغوا اور مبینہ شادی کا کیس اس وقت ہم سبھی کی نظروں سے گزر رہا ہے. پورے ہی ملک میں ایک تشویش کی لہر ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ بالغ بچی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے یا اس کا نکاح جو ہے بلوغت کے بعد کالعدم نہیں ہوتا. بہت سارے قانونی سوالات ایسے ہیں جو کہ ہماری عام عوام کو ان کی نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ قانونی عمر کیا ہے یا شرعی عمر کیا ہے، بلوغت کیا ہوتی ہے، عاقل ہونا کتنا ضروری ہے شادی کے لیے. تو ان تمام ہی وہ سوالات جو کہ ایک عام ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کے جواب نہ ملنے کی صورت میں مزید بے چینی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو ان تمام سوالات کے جواب لینے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب سے، جو کہ پریکٹسنگ لائر ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ کراچی ہیں. اس کے علاوہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو راشد رضوی صاحب بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے، اور میرے تھرو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، جو عام ہماری عوام ہیں، ان تک ان تمام سوالوں کے جواب پہنچیں گے آج، جو کہ بہت ضروری ہیں ان تک پہنچنا. رضوی صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ ظاہر ہے کہ ہم سبھی کے ذہنوں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شادی کے لیے لیگل عمر کیا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے، شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے، اور اگر کوئی مائنر لڑکا یا لڑکی جو کہ بلوغت یا عمر کو نہ پہنچے ہوں، جو کہ بالغ نہ ہوں، اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ان کی شادی جائز ہوتی ہے؟ ہمارے ملک کا قانون ان سوالات کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر لڑکا یا لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیگل میرج ایج 18 ایئرس ہے. 18 سال کے اندر لڑکا یا لڑکی بالغ تصور کیے جائیں گے، اور سندھ کے اندر چائلڈ میرج ایکٹ جو نافذ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر کے اندر لڑکا یا لڑکی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر 18 سال سے کم عمر لڑکی ہے اور شادی کی جاتی ہے تو مائنر تصور کیا جائے گا، وہ سندھ کے اندر جرم ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر مختلف قانون ہیں. پنجاب کے اندر 16 سال کی عمر قانوناً مختص کی گئی ہے کہ 16 سال کی لڑکی بالغ تصور کی جائے گی، اور 16 سال سے کم عمر لڑکی اگر ہوگی اور اس سے اگر شادی کی جاتی ہے تو جرم تصور کیا جائے گا. تو بہرحال 18 سال جو ہے وہ ایک ایسی ایج ہے جس کے اوپر قانون حرکت کے اندر نہیں آتا. لڑکا لڑکی اپنی پسند سے 18 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں. اچھا رضوی صاحب، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جو ہمارے ملک کے لا ہیں، جو قوانین ہیں، کیا وہ ہماری شرعی قوانین ہمارے ملک میں نافذ ہیں؟ اور اگر شرعی نہیں ہیں تو کیا ہماری شریعت سے متصادم ہیں؟ کیا ہمارے قوانین ہمارے ملک کے، ہمارے مذہب کے حساب سے، ہماری شریعت کے حساب سے کیا کہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 75 سال گزرنے کے باوجود اب بھی انگریزوں کے قوانین نافذ ہیں، اور انگریزوں کے قانون کی کتابوں کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اسلامک پرسنل لاز بھی موجود ہیں، اور جو افراد اسلامک پرسنل لاز کے تحت مقدمہ داخل کر کے فیصلے لینا چاہیں تو وہ فیصلے لے سکتے ہیں. اسلامی قوانین بھی موجود ہیں اس میں. آبویسلی انگریزوں کے جو قوانین ہیں وہ اسلامک لاز سے متصادم ہیں، لیکن اسلامک پرسنل لاز کے تحت بھی آپ فیصلے لے سکتے ہیں. جیسے کہ وراثت کا فیصلہ ہے وہ آپ اسلامک لاز کے تحت لے سکتے ہیں. خلا کا مسئلہ ہے اسلامک لا کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں. جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ اسلامک لا کے تحت لے سکتے ہیں، اور بھی دیگر جو ایشوز ہیں اسلامک لا کے تحت لے سکتے ہیں آپ. راشد صاحب، جیسے اب بچی کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، اور میں بھی اوائڈ کر رہی ہوں کہ اس بچی کا نام نہ لوں، لیکن پہچان کے لیے میں ابھی اس وقت بچی کا نام لے لیتی ہوں. اس کمسن بچی کا کیس جو ہمارے ملک میں ابھی چل رہا ہے، دعا زہرا کیس. دعا زہرا کیس جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ پہلی بار رونما ہوا ہو، کہ کسی بچی کی مرضی سے شادی ہوئی ہو، ماں باپ نے اختلاف کیا ہو اور عدالتوں تک کیس نہ پہنچا ہو. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیسٹ کیس بن
چکا ہے جو کہ اتنا آگے جا چکا ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے, تو ان سارے واقعات میں عدالتی رویہ یا عدالتی فیصلے کیا رہے ہیں؟ دعا زہرا کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے جس کے اندر اس کے والد نے استقامت دکھائی اور دعا زہرا بازیاب ہو کر کراچی شیلٹر ہوم میں آ گئی ہے. یہ وومن ٹریفکنگ کا کیس ہے, اور یہ وومن ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک منظم کاروبار ہے جس کے اندر کم عمر لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کے جھوٹے نکاح نامے کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے. دعا زہرا کے والد نے جو استقامت دکھائی اور مسلسل جد و جہد کری, اس کے نتیجے کے اندر دعا زہرا بازیاب ہوئی. ایسے ہزاروں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ماں باپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, استقامت نہیں دکھاتے, اپنی عزت کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں, معاشرہ انہیں خاموش کرا دیتا ہے اور قانون سے انہیں مدد نہیں مل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس میں زیادہ کریڈٹ اس کے والد کو جاتا ہے جنہوں نے استقامت دکھائی اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے, اور پاکستان کی پوری عوام نے جو ہے ان کا ساتھ دیا, اور پاکستان کے تمام والدین جو ہے فکر مند تھے کہ دعا زہرا کی طریقے سے کہیں ان کی بچی اغوا نہ ہو جائے. اس وجہ سے بھی جو ہے تمام پاکستانیوں نے ان کا ساتھ دیا, اور آہستہ آہستہ جو ہے انہیں انصاف مل رہا ہے. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ سلو ہے, اور اس طریقے کے حساس کیسز جس کے اندر پورے پاکستان کی عوام انوالو ہو جائے اور ہائی پروفائل کیسز بن جائیں, انہیں فاسٹ ٹریک کے اوپر چلانا چاہیے تاکہ جتنے ہی گینگسٹرز ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں, انہیں بھاگنے کا موقع نہ مل سکے. اچھا, اس مائنر بچی کے اغوا کا جو کیس ہے وہ اب ایک بہت ہر جگہ ہی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پبلک بھی کافی جو ہے اس حوالے سے بے چینی کا شکار ہے, تشویش کا شکار ہے, اور سوچتے ہیں سبھی لوگ کہ اس کیس کا فیصلہ آخر کیا آنے والا ہے, اور ہر انسان کی اس کیس کے بارے میں اپنی اپنی ایک مختلف قسم کی رائے ہے. تو جو پبلک اوپینین ہوتا ہے, کیا وہ عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ پبلک اوپینین عدالتی فیصلوں کے اوپر بالکل اثر انداز ہوتا ہے. ویسے تو قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں اور پبلک اوپینین اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل جو بھی بحران پیدا ہوا پاکستان کے اندر, اس کے نتیجے میں راتوں کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں, تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جبھی بعض دفعہ جب پبلک اوپینین اثر انداز ہوتا ہے تو راتوں کو 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, فیصلے کر رہی ہوتی ہیں. راشد صاحب, اگر اس بچی کا, کمسن بچی کا, اس کے ملزم اور اس کے اغواکار ظہیر سے پیچھا چھوٹ بھی جاتا ہے, عدالتی فیصلہ جو ہے مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کمسن بچی, جیسے کہ اب تک کے ہم نے اس کے بیانات جو دیکھے ہیں, اس میں وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اگر وہ اپنے اس فیصلے پہ قائم رہتی ہے, اگر وہ یہی بیان دیتی ہے, تو اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا, یہ کہاں جائے گی؟ اگر اس کا ملزم ظہیر سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے تو کیا قانونی طریقہ کار ہوگا, اس کو کہاں شیلٹر کیا جائے گا؟ اگر دعا زہرا کی ظہیر سے جان چھوٹ جاتی ہے اور اس کے باوجود اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہے, تو اسے پھر جو ہے جب تک 18 سال تک نہیں ہو جاتی اسے شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا. لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں نہیں چاہے گی دعا زہرا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے؟ اگر کسی قسم کی برین واشنگ کی گئی ہے اسے, یا اسے کوئی ایسی نارکوٹکس میڈیسنز دی گئی ہیں جس کے اثرات اس کے دماغ کے اوپر ابھی تک موجود ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے, اور اس کے اندر اگر کوئی ڈر خوف موجود ہے تو ڈر خوف کو دور کیا جائے. ماں باپ سے زیادہ بہتر اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا, اور ماں باپ جو ہے وہ بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. تو دعا زہرا کے مستقبل کے لیے جو سب سے بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اس کے والدین کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو لہٰذا دعا زہرا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جس طریقے سے آہستہ آہستہ اثرات ختم ہوں گے جو ان کی برین واشنگ کی گئی ہے, تو آبویسلی وہ اچھا برا سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر بڑھے گی اور وہ اپنے ماں باپ کی طرف آئے گی. لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتی ہے تو ایسی صورت کے اندر 18 سال تک وہ شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے آزادانہ فیصلے کر سکتی ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کے ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہیں, تو آپ کا ذاتی اوپینین اس پورے معاملے میں کیا ہے؟ جو یہ کمسن بچی اور اس کے اغواکار کا کیس ہے, اس کی مبینہ طور پہ شادی کا جو کیس ہے, اس میں آپ کی پرسنل رائے کیا ہے؟ زہرا کے کیس پر جو میری ذاتی رائے اور ذاتی تجزیہ ہے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ
یہ جو کیس ہے یہ وومن ٹریفکنگ کا ہے. اس میں 4 سال میں 40,000 سے زیادہ کم عمر لڑکیاں پاکستان سے باہر بیچی جا چکی ہیں. یہ 560 ارب ڈالر کا بزنس ہے اور اس کے اندر بہت سارے اثر رسوخ والے لوگ شامل ہیں, بہت سارے اس کے اندر وزراء شامل ہیں, اور اس کو جو ہے پاکستان کے اندر فوری طور کے اوپر ختم کیا جانا چاہیے. اس کے تانے بانے جو ہیں ختم کیے جانے چاہیے وومن ٹریفکنگ کے, کیونکہ اس دھندے کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ اپنی بچیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. نہ یہ اسلام کے اندر جائز ہے, نہ یہ پاکستانی قوانین کے اندر جائز ہے. فوری طور کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ جو ہے یہ بند کی جانی چاہیے, اور مائنر تو یہ ڈکلیئر ہو چکی ہے تو جرم بھی ثابت ہو چکا ہے, لہٰذا ظہیر کو فوری طور کے اوپر جیل کے اندر ڈالنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اغوا کے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے, اور اس کے CDR سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہی اغوا کر کے لے کر گیا تھا, اور اس کو ایک محبت کے جھوٹے جھانسے میں پھنسا کر اس کو بیچنے کی کوشش کری. لیکن چونکہ دعا زہرا کے والد نے جو استقامت دکھائی اور مسلسل جد و جہد کری, پوری پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا, اس کی وجہ سے یہ جو گینگ ہے یہ اپنے مذموم مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا, اسے بیچ نہیں سکا. اب وہ جو ہے بھاگنے کے راستے تلاش کر رہا ہے یہ گینگ, اور جان چھڑانے کے راستے تلاش کر رہا ہے. قانون کو جو ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر حرکت میں آنا چاہیے. قانون سے جو ہے ہمیں انصاف کی توقع ہے, اور انصاف مل رہا ہے ہمیں قانون کے ذریعے دعا زہرا کیس کے اندر, لیکن اسپیڈی ٹریک کے اوپر جو ہے یہ کیس چلنا چاہیے, کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے, اور یہ ایک بچی کا نہیں, پاکستان کے تمام والدین کی بچیوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اوپر کڑی اور سخت سزا ہونی چاہیے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر, اور اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کے قوانین پر نظر ثانی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی کسی کی بچی کو اغوا کر کے محبت کے جھوٹے جھانسا دے کر اسے کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کی جرت اور جسارت بھی نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ راشد رضوی, اس وقت ہمارے تمام سوالات کے جواب دے رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. جو کچھ بھی کنفیوژنس میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے دماغوں میں ہوگی, قانونی پیچیدگیاں شادی کے حوالے سے, مائنر کی شادی کے حوالے سے, یا گھر سے چلی جانے والی لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے, یا پھر پبلک اوپینین کیا ہوتا ہے, عدالتی فیصلے کیا ہوتے ہیں, وہ تمام تر سوالات جو کہ آج کل ہم ساری ہی پبلک کے دماغوں میں آ رہے ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ راشد صاحب کے تفصیلی جوابات سے ہم سبھی کو فائدہ پہنچا ہوگا, اور ہم سبھی کے دماغ سے جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوئی ہوں گی. تو اس سلسلے میں راشد صاحب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. شکریہ.